نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما فلا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پچھلے 2 ہفتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح بیان کی جا رہی ہے، جس حدیث میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، یعنی جو اللہ نے دیا ہے صبر اور شکر کے ساتھ اس پر راضی رہو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم پکے ایمان والے بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ كَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تم پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ فَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ان 5 نصیحتوں میں سے 2 نصیحتوں کی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ سب سے پہلے بیان ہوا تھا اتق المحارم، گناہوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ۔ پچھلے ہفتے یہ جز بتایا گیا تھا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اس سے کم نہیں ملے گا۔ جب تک آدمی اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی انسان زیادہ کمانے کی ہوس میں حلال اور حرام کو بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ ہم نے بتایا تھا کہ مال اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمایا ہے اصل میں تو ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ مثال بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ آدمی ساری زندگی محنت کرتا ہے، ساری زندگی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ساری زندگی آدمی کمانے میں لگا دیتا ہے اور پھر بچوں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو ایسے کمانے کا کیا فائدہ کہ آدمی خود اس پیسے سے فائدہ نہ اٹھا سکے، آدمی خود اس مال و دولت سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ چوکیداری ہی تو کر رہے ہیں، چوکیداری کر کے اپنی زندگی گزار دی، بعد میں بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تم نے جمع کر دیا، اس کا بدلہ تمہیں قیامت میں ملے گا۔ آج تیسرا جز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت ارشاد فرمائی وہ یہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم ایمان والے بن جاؤ۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پکا ایمان والا ہونے کی نشانی بیان فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم، واو واللہ میں جو واو ہے اس کے معنی قسم کے ہیں، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین متوجہ ہو گئے کہ کون ایمان والا نہیں۔ فرمایا، من یا رسول اللہ، یہ کون بد نصیب ہے جو ایمان والا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ایمان والا نہیں جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے، وہ ایمان والا نہیں، یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، یا یہ کہ آگے چل کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے اور اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں۔ جو آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی سے کہیں گے، میرے بندے، میں دنیا میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کچھ نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، تم مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا کہ اللہ، آپ کی ذات تو پاک ہے، آپ تو نیند سے، بھوک سے، پیاس سے، تھکان سے، بیماری سے پاک ہیں، ہم تو دنیا میں سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اللہ آپ کی ذات تمام عیب سے پاک ہے۔ بھوک لگنا، پیاس لگنا، بیمار ہونا، یہ تو عیب کی بات ہے، تو آپ کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، آپ کیسے بیمار پڑ سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے، تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا تھا، بھوک سے بلبلا رہا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا یہ ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا۔ ایک بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا۔ تیرے پڑوس میں ایک بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے، بیمار کرسی کے لیے جا سکتا تھا، نہیں گیا، اگر تو جاتا تو ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے آ کر میرا حال چال معلوم کر دیا۔ پڑوسی کا حقوق ایسا بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کو اپنی ذات سے تشریح دی کہ جو پڑوسی کو کھلائے گا، پڑوسی کو پلائے گا، پڑوسی کی خیرخواہی ہمدردی کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے مجھے کھلا پلا رہا ہے۔ اور جو اللہ کو کھلائے، اللہ کو پلائے، ہماری کیا حیثیت ہم اللہ کو کھلائیں یا اللہ کو پلائیں یا اللہ کی کوئی ضرورت پوری کریں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے جیسے تم مجھے کھلا پلا رہے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے 3 پڑوسی اس سے محفوظ ہوں، جس کے 3 پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ ہو اور اس سے اس حال میں اس آدمی کا انتقال ہو کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے ایک سائیڈ میں تو آدمی کا رستہ ہوتا ہے، باقی 3 طرف پڑوسی ہوتے ہیں، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے تین طرف کے پڑوسی اس سے محفوظ ہوں، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں، 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔
والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو پڑوسی ہے اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا تایا، یعنی پڑوسی ہے اور رشتہ داری کا تعلق ہے۔ والجار ذی الجنب، اور دوسرا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہے لیکن اس سے رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں۔ والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تمہارا تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، تھوڑی دیر کا ساتھی ہے۔ ایک رشتہ دار تو وہ جو پڑوسی ہے، ایک پڑوسی تو وہ ہے جو پڑوسی ہے اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک تو پڑوسی کا خیال کرنے کا، دوسرے رشتہ داری نبھانے کا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ایسا پڑوسی کہ اس سے کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو اس کو 1 درجہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو تمہارا تھوڑی دیر کا ساتھی ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کہیں فلائٹ میں سفر کر رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، برابر میں کوئی کھڑا ہو گیا، وہ بھی پڑوسی کے حکم میں ہے۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے برابر میں جو آ کر بیٹھ گیا وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، ایمان والے پر اس پڑوسی کا بھی حق ہے۔ آپ کہیں فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، برابر میں کوئی آ کر بیٹھ گیا، وہ آپ کا تھوڑی دیر، قرآن کریم میں ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو آپ کے برابر میں آ گیا وہ آپ کا پڑوسی بن گیا۔ ایمان اور مذہب اسلام، شریعت آپ کتنا حسن سلوک کا حکم دے رہی ہے کہ جو 5-10 منٹ یا 2-4 گھنٹوں کا ساتھی آپ کا بن رہا ہے، آپ کے لیے ضروری، فرض اور لازم ہے کہ اس کے بھی حقوق ادا کریں، اس کو بھی خوش کریں، اس کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اور جو ہمارا پوری زندگی کا پڑوسی ہے، پوری زندگی کا ساتھی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مسئلے مسائل سنے ہوں گے، بہت سی تقریر میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں کوئی آپ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی کوہنیوں کو اور اپنے ہاتھوں کو دبا لیں، نرم کر لیں۔ یعنی اگر کوئی برابر میں آ کر کھڑا ہو گئے تو ایسے نہیں کہ چوڑے ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں، کونی ادھر سے مار رہے ہیں، ادھر سے مار رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اس لیے کہ جو برابر میں کھڑا ہو گیا وہ آپ کا پڑوسی بن گیا، اور پڑوسی کے حقوق لازم ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ سجدہ کریں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو بغل ہے، کوہنیے ہیں، یہ آپ کے پیٹ سے الگ ہو، کھل کر سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب برابر میں کوئی آ کر کھڑا ہو گیا تو اب یہ چیز سنت نہیں ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے جتنا دب کر سجدہ کر سکو اتنا دب کر کرو، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی برابر میں نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کہیں 4 لوگ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، 5واں کوئی اگر آ گیا تو آپ کے لیے یہ بہتر سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ذرا ہٹ جاؤ، اپنی جگہ سے تھوڑا ہٹ جاؤ، تاکہ آنے والے کو جگہ مل جائے، آپ کے برابر میں سکون اطمینان سے آ کر بیٹھ جائے۔ یہ شریعت تھوڑی دیر کے ساتھی ہیں، 5 منٹ مل کر بیٹھنا ہے، 10 منٹ مل کر بیٹھنا ہے، لیکن ایسے پڑوسی کے بھی حقوق شریعت نے بیان فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے جو بڑے بزرگ ہمارے اس امت کے گزرے ہیں، انہوں نے پڑوسیوں کے ایسے حقوق ادا کیے ہیں، ایسے حقوق ادا کیے ہیں کہ ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو بڑا رشک محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی نے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ کیا، اور گاہک آنے شروع ہوئے تو لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ کے گھر کی قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 20,000 درہم، 20,000 چاندی کے سکے۔ ریٹ معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں زمین کی قیمت یا گھر کی قیمت 10,000 چاندی کے سکے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی یہاں آپ کے علاقے میں 10,000 چاندی کے سکے آپ کے گھر کی قیمت ہے، آپ 20,000
سکے مانگ رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی میرے گھر کی قیمت تو 10,000 چاندی کے سکے ہی ہے، لیکن 10,000 چاندی کے سکے جو میں سادہ لے رہا ہوں وہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی وجہ سے لے رہا ہوں۔ آپ جب یہاں رہیں گے اس پڑوس کا جو فائدہ آپ کو ہوگا وہ اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ یہاں رہیں گے، تو 10,000 روپے میں اس پڑوس کی وجہ سے لے رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا اس میں سلوک وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کرتے ہوں گے، کیسا ان کا معاملہ ہوگا، اور کیسے وہ لوگ زندگی گزارتے ہوں گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتے ہوں گے۔ اور یہ باتیں، یہ واقعات اور یہ چیزیں بتا کر ہم اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کا کتنا حق ادا کرتے ہیں، کتنے اپنے پڑوسیوں کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھتے ہیں، کیا ہمارا معاملہ، کیا حسن سلوک ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا حقوق سمجھتے بھی نہیں ہیں، یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ پڑوسی کا بھی کوئی حقوق ہو سکتا ہے۔ خاص طور سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں آج اتنی خرابی پھیل چکی ہے کہ ہم ذرا مسلم محلوں سے نکل جائیں تو اپنے گھروں کے باہر اپنے گھروں کے باہر پیڑیاں اور سیڑھیاں اتنی نکال کر رکھتے ہیں کہ رستہ بھی اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، اور رستے کو بھی اپنی پراپرٹی میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور اگر جھاڑو کبھی اپنے گلی کے سامنے سے، اپنے گھر کے سامنے سے کبھی جھاڑو لگانے کی، صاف صفائی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اپنے گھر سے ہٹا کر پڑوسی کے سامنے کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یہ باتیں، یہ نصیحتیں ارشاد فرمائے، دین اور شریعت ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، جو آپ کے برابر میں رہ رہا ہے اس سے بھی آپ کا ایک تعلق ہے، اس سے بھی آپ کا ایک جو آپ کا ایک تعلق قائم ہوا ہے، پڑوس کا تعلق، اس کے حق بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، وہ آدمی جنت میں بھی نہیں جائے گا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق بیان کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس آئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ آدمی کے مرنے کے بعد جیسے اولاد کو حصہ دیا جاتا ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے۔ اتنے حقوق پڑوسیوں کے بیان فرمائے ہیں، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اور اخلاق کے ساتھ معیاری زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسی زندگی کہ جس زندگی کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں، دیکھیں کہ ایک مسلمان کا پڑوس ہونا، ایک مسلمان کے برابر میں بیٹھنا، ایک مسلمان سے بات چیت کرنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ ایسی زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ جو حالات، جو بدگمانیاں، جو بری باتیں، غلط باتیں ہمارے خلاف، دین اور شریعت کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں، ان باتوں کا بھی صفایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔